بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم المرہ والمرۃ من الثلاثی المجرد مما لا تاء فیہ علی فعلۃ نحو ضربۃ وقتلۃ۔ اسم مرہ اس مصدر کو کہتے ہیں کہ جو کسی کام کے ایک مرتبہ واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں مرہ بنانے کے دو قاعدے یہاں پر بیان کیے اور دو بنائیں اس کی بیان کی۔ پہلا قاعدہ یہ بیان کیا کہ اگر ثلاثی مجرد مما لا تاء فی بغیر التاء ہو، اگر ثلاثی مجرد بغیر التاء کا اس میں مرہ بنانا ہو تو اس کو فعلۃ الوزن پر لایا جائے گا، جیسے ضرب سے ضربۃ اور قتل سے قتلۃ۔ ضرب ثلاثی مجرد ہے، مصدر ہے اور بغیر التاء ہے۔ اب اس سے جب اس میں مرہ بنائیں گے تو اس کو ضربۃ وزن پر لے آئیں گے۔ اسی طرح قتل سے قتلۃ۔ وما عداہ علی المصدر المستعمل، اور اس کے علاوہ جس کسی سے بھی اس میں مرہ بنانا ہوگا اس کو اسی باب کے مصدر پر لے آئیں گے۔ مصدر المستعمل کا مطلب ہے اسی باب کے مصدر پر لے آئیں گے تو اس سے اس میں مرہ بن جائے گا۔ لہٰذا اگر باب ثلاثی کا تو ہے لیکن مجرد نہیں ہے، مزید ہے، یا ثلاثی مجرد ہے لیکن بالتا ہے، یا ثلاثی نہیں ہے باب رباعی ہے، تو ان سب کے اس میں مرہ اسی باب کے مصدر پر لائے جائیں گے۔ جیسے اناخۃ فإن لم تکن تاء زدتها، فرماتے ہیں اب اگر اس باب میں تا نہ پائی جائے، اس کے مصدر میں تا نہ پائی جائے تو زدتها، تا کا اضافہ کر دو تو اس میں مرہ بن جائے گا۔ وَأَتَيْتُهُ إِتْيَانَةً وَلَقِيتُهُ لِقَاءً شَاذٌ۔ أَتَيْتُهُ إِتْيَانَةً یہ عبارت جواب بھی بنائی جا سکتی ہے سوال کا۔ سوال یہ ہے کہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ باب ثلاثی مجرد کا ہوگا، بغیر التاء ہوگا، لیکن اس کا اس میں مرہ فعلۃ وزن پر نہیں ہوگا۔ جیسے اتیتہ سے اتیانۃ اور لقیتہ سے لقاءۃ، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ شاذ، یہ دونوں کلمات شاذ ہیں۔ اسماء الزمان والمکان، اسم زمان اور اسم مکان ان اسماء کو کہتے ہیں جو کسی فعل کے اسم زمان اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی فعل کے کسی زمانے میں واقع ہونے پر دلالت کرے، اور اس میں مکان اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی فعل کے کسی جگہ میں واقع ہونے پر دلالت کرے۔ یہاں سے اسماء زمان اور مکان کے 3 قواعد بیان کیے اور 3 فوائد بیان کیے۔ 3 قاعدوں میں سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی باب کا مضارع مفتوح العین ہو یعنی یفعل ہو، یا مضموم العین ہو یعنی یفعل ہو، یا باب ناقص کا ہو، تو ان کا اسم زمان و مکان علی مفعل وزن پر آتا ہے۔ جیسے مشرب، اس کا مضارع مفتوح العین ہے، مقتل اس کا مضارع مضموم العین ہے یعنی قتل یقتل باب ہے، اور مرمن یہ اسم منقوص ہے، باب ناقص کا ہے۔ تو ان سب کا جو اسم زمان ہے وہ مفعل وزن پر لایا گیا ہے۔ وَمِن مَكْسُورِهَا وَالْمِثَالِ عَلَى مِفْعَالٍ، یہ اب دوسرا قاعدہ ہے کہ اگر باب فعل یفعل ہو یعنی مضارع مکسور العین ہو، یا باب مثال کا ہو، تو اس کا اسم زمان و مکان مفعل وزن پر آئے گا۔ جیسے مضرب کہ اس کا مضارع یضربو کے وزن پر آتا ہے، یضربو آتا ہے، اور جیسے موعد کہ وعدہ یعیدو، یہ مثال کا باب ہے۔ یہ 2 قاعدے ہو گئے، اور تیسرا قاعدہ آخر میں بیان کیا وما عداہ فعلی لفظ المفعول۔ ان 2 پہلے قاعدوں کے علاوہ اگر کسی بھی باب کا اسم زمان و مکان بنانا ہوگا تو وہ اسی باب کے اسم مفعول کے وزن پر آئے گا۔ لہٰذا ثلاثی مزید جتنے بھی ہیں، رباعی جو ہیں، خماسی، ان کے اسم زمان و مکان اسی باب کے اسم مفعول کے وزن پر لایا جائے گا۔ یہ 3 قاعدے ہو گئے اور 3 بیچ میں فوائد بیان کیے۔ پہلا فائدہ وجاء المنسک سے بیان کیا، وہ یہ کہ قاعدہ تو یہ تھا کہ اگر کوئی باب مضموم العین ہوگا تو اس کا اسم زمان و مکان مفعل وزن پر آئے گا، لیکن کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جو مفعل وزن پر خلاف القیاس آئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جاء یعنی آئے ہیں یہ الفاظ منسک، مجزر، منبت، مطلع، مشرق، مغرب، مفرق، یہ فعل یفعل باب ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا اسم زمان و مکان کلام عرب میں مفعل وزن پر آیا ہے۔ وَأَمَّا مِنْخِرْ فَفَرْعٌ كَمِنْتٍ وَلَا غَيْرُهُمَا، یہاں سے دوسرا فائدہ بیان کیا کہ اصل تو اس میں زمان و مکان میں یہ ہے کہ اس کی میم مفتوح ہو
لیکن دو الفاظ ایسے ہیں کہ جہاں پر میم مکسور آئی ہے، نمبر 1 منخر اور نمبر 2 منتن. تو کہتے ہیں منخر یہ فرع ہے منخر کی، یعنی اصل اس میں منخر ہی ہے، اور جیسے کلام عرب میں منتن کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور ان دونوں کے علاوہ کوئی اس میں زمان و مکان ایسا نہیں کہ جس کی میم مکسور آتی ہو. فائدہ نمبر 3، اس میں زمان و مکان میں تا نہیں آتی، لہٰذا جہاں پر تا استعمال ہوئی ہے لیس بقیاس، وہ قیاسی نہیں ہے. فرماتے نحو المظنۃ والمقبورۃ لیس بقیاس، تو مظنہ اور مقبورہ یہ غیر قیاسی ہیں، یعنی ان میں تا کا استعمال جو ہے یہ غیر قیاسی ہے. مقبورہ کے ساتھ کیا دیا؟ فتحا و ضمن، یعنی مقبرہ بھی لفظ استعمال ہوا ہے، مقبورہ بھی ہوا ہے، تو مقبرہ اور مقبورہ دونوں کے اندر جو تا ہے وہ قیاسی نہیں. اس میں اعلیٰ کا ایک ہی قاعدہ بیان کیا کہ اس میں اعلیٰ مفعل، مفعال اور مفعلہ وزن پر آتا ہے، جیسے محلب، مفتاح اور مکسحہ. اور فرماتے ہیں اس کے علاوہ جو الفاظ اس میں اعلیٰ کے اس وزن پر نہیں آئے، یعنی ان تین اوزان پر، وہ سب لیس بقیاس، وہ غیر قیاسی ہیں، جیسے مسعد، منخل، مدق، مدہن، مکحلہ، محروزہ. فرماتے ہیں لیس بقیاس کہ یہ الفاظ غیر قیاسی.